یہ جو چند دن پہلے اسلام آباد میں ہوا تو یہ کیا حق تھا؟ کسی کی عمران خان کے حوالے سے نہ نکلتا، کوئی اور ہوتا، کوئی وہ نون لیگ والے ہوتے، اگر ان پر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ظلم ہے۔ وہ ان کو اسٹیٹ جو فائر مارے گئے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، خبریں تو چھپائی گئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 100 آدمی شہید ہو گیا، کوئی کہتے ہیں کہ اتنے ہو گیا، کچھ 20-25 تو کنفرم ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوا، یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے یہ ایسے مظلوم لوگ تھے، ان میں صرف وہ نہیں کہ وہ عمران خان کی محبت، بھئی اس میں آج جو حکومت نے، گورنمنٹ نے عوام پر ظلم کیا ہے مہنگائی کی صورت میں۔ ایک بندہ جو ہے وہ سبزی نہیں خرید سکتا، دال نہیں خرید سکتا، وہ دال جو 50-60 روپے کلو ملتی تھی، آج جب اضافہ کرتے ہیں تو 100 روپیہ اکٹھے اضافہ کرتے ہیں۔ ایک کلو پر، گھی پر دیکھ لیں، کوئی چیز کل خریدنے کے لیے جاؤ تو دوسرے دن اس کا ریٹ کہاں سے کہاں پر پہنچ گیا۔ تو یہ جو ظلم عوام پر ہو رہا ہے، لیکن عوام بھی، ہم بھی بے حس ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ وہ جو نکلے تھے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن جو نہیں نکلے، ہم نہیں گئے تو ہم بے حس بنے بیٹھے۔ بات صرف عمران خان کی نہیں، کیا ہم پر ظلم نہیں ہو رہا؟ آئے دن عجیب قسم کا تماشا ہے ہمارا۔ اس مسجد کی بجلی کے حوالے سے ایک بل ہے 110-15 یونٹ کا، اور ایک بل ہے 135 یونٹ کا۔ جو 110-15 والا ہے اس کا بل آیا ہے 5,500، اور جس کے یونٹ زیادہ ہے اس کا بل کم ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے 6 مہینے کے اندر اگر 200 سے اوپر بڑھ گئے تو پھر 6 مہینے اس کا ٹیکس لے کر آتا رہے گا۔ یہ کیسی منطق ہے؟ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ظلمونا ولكن انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق حسنہ کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری ہے۔
گزشتہ جمعۃ المبارک پر حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ آج حقوق العباد میں ایک اہم پہلو اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ کے اندر ظلم و زیادتی جو پائی جاتی ہے، یہ ظلم و زیادتی کس قدر گھناؤنا جرم ہے اور ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کے یہ مقدس الفاظ ہیں، آیت کریمہ ہے، وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں ظالم۔ اللہ رب العزت کی ذات ظالم نہیں ہے، اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، عدل کا حکم دینے والا ہے، بلکہ خود تو فضل کرنے والا ہے۔ وہ کسی پر ظلم کیوں کرے گا جب اس نے اپنی ذات کو رحمان ٹھہرایا، رحیم ٹھہرایا؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ آج ہماری اولاد جنہیں ہم نے پالا پوسا جوان کیا، اگر اولاد میں سے کوئی بچہ بگڑ گیا تو والدین اس بگڑے ہوئے بچے کو گھر سے نہیں نکالتے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہمیں، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسے اپنی تخلیق سے محبت ہے، بلکہ وہ 70 ماؤں، جیسے ماں ایک محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، والد کی بنسبت والدہ زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر بچہ اگر بچہ والدہ کی نافرمانی کرے، اسے بچہ پتہ ہے کہ والد اس پر سزا دے گا، تو والدہ اس کو سزا سے بچانے کے لیے اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ تو اللہ رب العزت جو ماں کی محبت ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک چڑیا تھی اور چڑیا کے بچے تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عجیب معجرہ دیکھا ہے، معاملہ دیکھا ہے، میں آ رہا تھا تو یہ بچے زمین پر نیچے پڑے تھے، تو جب میں قریب آیا تو یہ چڑیا جو ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے نیچے اتر آئی، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی اور اس چڑیا کو بھی میں نے اٹھا لیا، لیکن انہیں بچوں کو نہیں چھوڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو اس پر تعجب کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، صاف ظاہر ہے جو کاریگر کسی چیز کو بناتا ہے نا تو اسے وہ چیز محبوب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، اس کو ساری مخلوق سے محبت ہے، لیکن سب سے احسن تخلیق کیا انسان کو، تو انسان سے اللہ رب العزت کو ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وہ جو جہنم میں جائیں گے، وہ جو محشر کے اندر گھٹاٹوپ اندھیرے میں ہوں گے، وہ جو دوزخ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حوالے کر دیے جائیں گے، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم عدل کا متضاد ہے۔ عدل یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اس کے محل پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں، اور کسی چیز کو اس کے محل پر جو اس کا مقام ہے وہاں نہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب یہ ٹوپی کا جو مقام ہے، یہ پگڑی کا جو مقام ہے، یہ سر پر ہے، تو سر پر رکھنا، اور اگر اس پگڑی ٹوپی کو اتار کر پاؤں میں رکھ دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا۔ ایک لوٹا ہوتا ہے، لوٹا اس کا مقام استنجا خانہ ہے، اور اگر وہ نیا لوٹا بازار سے خرید کر ابھی اس نے استعمال اس کو نہیں کیا گیا، بالکل نیا جس کا، پیتل کا، کوئی اچھی قسم کا اسٹیل کا وہ لوٹا لے آئے، اب وہ ہے اسٹیل کا لیکن ہے لوٹا جس کا مقام اصل استنجا خانہ ہے، تو اسی لوٹے کے اندر جو ابھی بازار سے لے کر آئے اور اسٹیل کا بنا ہوا ہے، مہمان آئے تو اسی لوٹے کے اندر ان کو پانی دے دے، تو یہ اس کا محل نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ تو کسی چیز کو اس کے محل پر، اس کے مقام پر، جو اس کا رتبہ ہے، جو اس کا درجہ ہے، اس درجے پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے محل کو ہٹا دیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ عبادت ریاضت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو عبادت اور ریاضت کا جو محل تھا، جو حقدار تھا، جو اس کا مقام تھا، وہ اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو عبادت کا محل تھا، حقدار تھا اللہ کی ذات، مقام عبادت کا، ہم نے اس کو چھوڑ کر، اللہ ہمیں بچائے، بت پرستوں نے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، انہوں نے اس مقام کو ہٹا کر غیروں کی پوجا شروع کر دی، جبکہ یہ مقام اللہ رب العزت کا تھا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بہت بڑا ظلم کیا مشرکین نے کہ عبادت کا حقدار اللہ رب العزت کے مقام، جو اللہ کا مقام تھا، وہ کسی اور کو دے دیا، وہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کو دے دیا، وہ سورج کو دے دیا، وہ چاند کو دے دیا، وہ اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔ تو یہ جو محل سے ہٹا دیا تو یہ ظلم ہو گیا۔ رب کائنات نے
ارشاد فرمایا جو آخرت میں جن کی پکڑ ہوگی، یہ جو ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی گرفت کرے گا ان کی۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ انما کلمہ حصر ہے کہ بے شک گرفت ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی آخرت میں گرفت ہے۔ اسی کی تشریح اگر ان الفاظ میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الظلم، ظلم یہ ہے کہ آخرت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی صورت میں آئے گا، اندھیرے کی صورت میں، یعنی گھٹاٹوپ اندھیرے کے اندر ظالم بھٹک رہا ہوگا۔ آپ نے مومنین کی شان سنی اسی چند جمعہ کے خطبات میں پہلے، ایک مومن ہوگا وہ دو نور میں گھرا ہوا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ مومن کو محشر کے میدان میں نور ملے ہیں، دو نور، اور ایک ہے وہ ظالم جس نے ظلم کیا، جس نے کسی کا حق کھایا، جس نے کسی پر، یہ صرف یہ نہیں ہے ظلم کہ کسی کو پکڑ کر اس کو مار پیٹ کرنا، ظلم کا دائرہ وسیع ہے۔ کسی نے رشوت کھائی، اس نے ظلم کیا، لوگوں کے فائدے سے، لوگوں کی غربت، لوگوں کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سود کا پیسہ دیا، یہ ظلم ہے۔ گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے وہ نوکری جس کا مستحق ایک شخص تھا، وہ شخص جو اس سبجیکٹ کو پڑھا سکتا تھا، اس نے وہ حق اسے نہ دیا، رشوت لے کر ایک جاہل انسان کو وہ نوکری دے دی، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم جو ہے، ظلم آخرت کے دن اندھیرے کی صورت میں آئے گا، آخرت میں ان کے لیے اندھیرا ہوگا اور مومنین کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ اگرچہ مسلمانوں میں سے، کیونکہ اخلاق حسنہ کا حصہ ہے یہ کہ مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا، مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ تو وقول للناس، لوگوں سے، اگرچہ وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ تو ظالم کی عاقبت خراب ہے۔ یہ جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں لین دین کے حوالے سے، جس کو چند چیزیں میں نے بتائیں، یا زیادہ معروف طریقہ حکمرانوں کا ہوتا ہے جو عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ جو بات سچ حق ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، شاید کئی لوگوں کو اس پر اختلاف بھی ہو، یہ جو چند دن پہلے اسلام آباد میں ہوا، تو یہ کیا حق تھا کسی کی؟ عمران خان کے حوالے سے نہ نکل کوئی اور ہوتا، کوئی وہ نون لیگ والے ہوتے، اگر ان پر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ظلم ہے۔ وہ ان کو اسٹیٹ جو فائر مارے گئے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، خبریں تو چھپائی گئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 100 آدمی شہید ہو گیا، کوئی کہتے ہیں کہ اتنے ہو گیا، کچھ 20-25 تو کنفرم ہے۔ اب یہ جو کچھ ہوا، یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے، یہ ایسے مظلوم لوگ تھے، ان میں صرف وہ نہیں کہ وہ عمران خان کی محبت، بھائی اس میں آج جو حکومت نے، گورنمنٹ نے عوام پر ظلم کیا ہے مہنگائی کی صورت میں،
ایک بندہ جو ہے وہ سبزی نہیں خرید سکتا، دال نہیں خرید سکتا، وہ دال جو 50-60 روپے کلو ملتی تھی، آج جب اضافہ کرتے ہیں تو 100 روپیہ اکٹھے اضافہ کرتے ہیں۔ ایک کلو پر، گھی پر دیکھ لیں، کوئی چیز کل خریدنے کے لیے جاؤ تو دوسرے دن اس کا ریٹ کہاں سے کہاں پر پہنچ گیا۔ تو یہ جو ظلم عوام پر ہو رہا ہے، لیکن عوام بھی، ہم بھی بے حس ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ وہ جو نکلے تھے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن جو نہیں نکلے، ہم نہیں گئے تو ہم بے حس بنے بیٹھے۔ بات صرف عمران خان کی نہیں، کیا ہم پر ظلم نہیں ہو رہا؟ آئے دن عجیب قسم کا تماشا ہے۔ ہمارا اس مسجد کی بجلی کے حوالے سے ایک بل ہے 110-15 یونٹ کا، اور ایک بل ہے 135 یونٹ کا۔ جو 110-15 والا ہے اس کا بل آیا ہے 5,500، اور جس کے یونٹ زیادہ ہیں اس کا بل کم ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے 6 مہینے کے اندر اگر 200 سے اوپر بڑھ گئے تو پھر 6 مہینے اس کا ٹیکس لے کر آتا رہے گا۔ یہ کیسی منطق ہے؟ اور لوگ کیا کریں؟ غربت کے جو اللہ نے جن کو دیا، اللہ رب العزت مزید دے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تو ان کا یہ وعدہ حکومتوں کا، جو بھی حکومت آئی اس نے وعدے کیے، کئی قسم کے وعدے کیے۔ کئیوں نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان، کئیوں نے کہا ہم آئیں گے تو ہم تو دودھ کی ندیاں بہا دیں گے، مگر کیا ہوا؟ اسی طرح غریب بیچارہ پس رہا ہے، اور کئی نے تو نعرہ لگایا غریب کوئی نہیں رہے گا، تو وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ غریب اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ سبزی نہیں خرید سکتا، دال نہیں خرید سکتا۔ تو اس حوالے سے کیا ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ یہ جو ظالم ہیں، اپنی کرسی پر انجمان ہیں، اور اس کرسی کو ایسے چمٹے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ حکومت تو ایک ماں جیسی ہوتی ہے۔ وہ اٹک سے لے کر ان کو لیتے ہوئے آئے اور یہاں ڈی چوک سے پہلے ان کو گلے لگا رہے ہیں، رات کو گولیاں مار رہے ہیں۔ کیا تھا؟ ایک وقت تھا تو یہ 120 دن کے قریب تو پہلے بھی بیٹھے رہے تھے۔ یہ اس وقت تو یہ گوارا تھا، اور آج وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم پرامن ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ان میں پھر رات کو ان کے ساتھ یہ بیہیویئر کیا گیا، یہ برتاؤ کیا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عمران خان کی پارٹی سے تعلق نہیں، اگر کوئی بھی ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ ظلم ہے۔ کوئی پارٹی ہوتی ان کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ظلم ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ لیکن جو ظالم ہیں، کسی سطح پر ظالم ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ ظالم، گرفت ظالم کی ہوگی، پکڑا جائے گا ظالم، میدان معاشر میں گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہوگا۔ آخرت کے دن حضور علیہ السلام نے سوال کیا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے نہ ہوں تو وہ مفلس ہے نا، غریب۔ مفلس مانی غریب، وہ غریب ہے جس کے پاس کچھ خریدنے کے لیے روپیہ پیسہ دینار درہم نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ یا رسول اللہ پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور نیکیوں کے انبار کے ساتھ آئے گا،
لیکن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی پر ظلم و جبر کیا ہوگا، کبھی رشوت کھائی ہوگی، کبھی سود دیا ہوگا، وہ جو لوگوں پر ظلم کرتا رہا ہوگا، وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہوتا ہوگا وہ مدعی بن کر آ جائیں گے، وہ ان کی نیکیاں سب لے جائیں گے۔ نیکیاں سب چلی گئی، بیچارہ خالی ہاتھ۔ اور اگر نیکیاں نہ بھی ہوں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، ان کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے، اور جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا جہنم میں بڑی سزا ہوگی۔ تو یہ مفلس فرمایا وہ ہے کہ آخرت کے دن بیچارہ کنگال ہو جائے گا، نیکیاں نہیں ہوں گی، اور نیکیاں اگر نہیں ہیں، پہلے سے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان پر وہ جو جن کا حق کھایا تھا، جن پر ظلم کیا تھا، وہ ظلم جو مظلوم ہوں گے ان کے گناہ جو ہیں وہ ان پر ڈالے جائیں گے۔ ظالم کا انجام ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہمارے سارے حکمران وغیرہ اپنی اپنی تقریروں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، وہ یوں پتہ لگتا ہے کہ مولوی سے بڑے عالم ہیں یہ، لیکن عمل کچھ نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلا ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ اس ظلم کا حصہ اسے ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا قتل کا ظالم وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے پہلا قتل کیا، اور اس قتل پر قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہوتے رہیں گے، کیونکہ پہلا موجد، پہلا قتل کرنے والا یہی قابیل، جتنے قتل ہوں گے وہ جو قتل کرنے والا ہوگا ایک قتل کا گناہ اس پر بھی ڈالا جائے گا، اس کو قیامت تک کے قتل کا گناہ ملتا۔ جو بھی جہاں قتل کرے گا، یہ ظلم کیا اس نے، ظلم کا انجام ہے کہ اب جتنے اب پاکستان کے اندر جو مقتول ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں، ان کا شمار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کیا شمار کریں گے؟ جتنے قتل وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہوں گے، ہر قتل کا گناہ جس طرح قاتل کے ذمہ ہوگا، اسی طرح قابیل کے ذمہ بھی ہوگا، ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور فرعون، آج ہماری حکومتیں، ہمارے جس کو کرسی مل جاتی ہے نا ہر جگہ پر، وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ وہ نمرود جس نے اللہ کے نبی کو ایک چخے کے اندر، وہ چخا آگ کا جس کے شعاعیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، وہ ان کو آگ میں ڈلایا اور خود خوشیاں منا رہا تھا۔ لیکن اس ظالم کا انجام کیا ہوا؟ یہ بات اچھی طرح باور کر لیں کہ دو گناہ دنیا کے اندر ایسے ہیں، دو معاملات، دو عمل دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ ان کا عذاب آخرت میں ہے ہی صحیح، لیکن اس کا انجام وہ دنیا کے اندر بھی بھگتا ہے۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کے نافرمان لوگ اس بات کو اچھی طرح سن لیں، اگر والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آخرت میں تو اس کی پکڑ گرفت بہت زیادہ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر ذلیل کرے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی پر ظلم کیا، تو وہ ظالم جو ہے، وہ ظالم، اس کی گرفت دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے، آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و جبر کیا، اس کے لیے جگہ کو تنگ کر دیا، آگ کے چخے میں ڈالا گیا، لیکن وہی نمرود مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مچھر بھی لنگڑا تھا، یعنی ٹانگیں بھی سلامت نہیں تھیں، وہ ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا۔ اب وہ نمرود جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، آؤ میرے سامنے سجدہ کرو، اپنے آپ کو معبود
منواتا تھا، سجدے کراتا تھا، اب وہی نمرود جب مچھر وہ دماغ میں گھسا، اس کی بارگاہ کا، دربار کا ادب یہ تھا کہ اب وہ بادشاہ کے ساتھ لتر رکھا ہے، لتر، وہ لتر جوتا نما بڑا جوتے کو لتر کہتے ہیں، وہ لتر رکھا ہے، اور بادشاہ کی دربار کا ادب یہ ہے کہ جو بادشاہ کو ملنے کے لیے آئے وہ لتر اٹھائے اور سر پر مارے، بلکہ اگر کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا تو نوکر چاکر اس بات پر مقرر تھے، اس لیے کہ وہ مچھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا، وہ مچھر اتنا سمجھدار تھا، وہ مچھر جب سر پر جوتے پڑتے تھے مچھر خاموش ہو جاتا تھا، اور جب جوتے مارنا بند ہوتے تھے وہ پھر ڈنگ مارتا تھا، مچھر کی ٹیس اٹھتی تھی، وہ ٹیس جو ایک مچھر کی تھی وہ اس کو جینے نہیں دیتی تھی، پھر وہ اس نے مقرر کر دیے تھے خادم آؤ میرے سر پر جوتا مارو۔ ظالم و ظلم کا انجام یہ ہے کہ نمرود کو دیکھا کہ انہوں نے ظلم کیا، لیکن عاقبت ایسی ہوئی کہ مرا اس حالت کے اندر کہ اس کی دربار کا ادب یہ ہے کہ سر پر جوتے پڑ رہے ہیں۔ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کیا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بھئی ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہماری قوم ہے بنی اسرائیل، میرے حوالے کر دو، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ اس نے بچیوں کو زندہ رکھا، بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کے جتنے مذکر یعنی بچے پیدا ہوتے تھے مروا دیتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا کہ ان کو لونڈیاں کنیزیں بنائیں گے۔ اور طویل واقعہ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تمام انبیاء کرام میں سے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو غرق کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے دریا کے کنارے، اللہ نے کرم کیا، اللہ کے نبی پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا نبی اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ تو پیچھے لشکر، آگے دریا، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا جو لشکر آپ کے ساتھ تھا کہ اِنَّا مُدْرَكُونَ، اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑے گئے۔ پیچھے اتنا بڑا لشکر فرعون کا اور آگے وہ سمندر، دریا، اب کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، خوف نہیں کرو، اللہ رب العزت ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین جو نہیں رہا، توکل علی اللہ نہیں رہا، وہ اللہ کی ذات پر توکل تھا، فرمایا کہ نہیں خوف نہیں کرو، سمندر دریا سامنے ہے تو کیا ہوا، ہمارا رب طاقتور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ضرور ہمارے بچنے کا سامان مہیا فرما دے گا۔ بس حکم ہوا، اے میرے خلیل، یہ جو آپ کے پاس لاٹھی ہے نا، اے میرے کلیم، جو آپ کے پاس لاٹھی ہے ماریے دریا پر۔ وہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ مارا، اب وہ عصا مارنے کی دیر تھی، ادھر کا پانی جہاں سے آ رہا تھا وہ دیوار بن کر رک گیا، راستہ بن گیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا تفسیر کے اندر کہ وہ جو 12 قبیلے تھے نا، 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے، ان کے قبیلوں کے لیے، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ راستہ بن گیا، 12 راستے بنے ایک عصا لگنے سے۔ اب یہ جا رہے ہیں اندر اور ادھر وہ کنارے پر آ گیا فرعون، اس نے کہا دیکھو میرے ماننے والوں، مجھے سجدہ کرنے والوں، مجھے رب کہنے والوں، دیکھو یہ میری طاقت ہے کہ میں کنارے پر آیا ہوں، دریا نے راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے تو آ ذرا، تو نے یہاں غرق ہونا ہے۔ اب وہ جب آرام سے اللہ کے کرم سے نکل گئے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے قدم رکھا، جب بیچ میں گئے تو اللہ نے حکم دیا بھئی ان کو ملیا میٹ کر دو، پانی میں غرق ہو گئے، تمام کے تمام جہنم واصل ہوئے، فرعون مرا، دریا نے باہر اچھال دیا تاکہ آخرت تک یہ عبرت کا نشان بنا رہے۔ مصر کے عجائب گھر کے اندر
آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ظالم کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کے بعد ظالم کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ اس کی ڈھیل کو اللہ رب العزت گرفت میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ ان کی گرفت کرتا ہے، گرفت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کیا حال ہوا؟ آپ پڑھتے ہیں نا وہ اپنا محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قاتلان حسین کا کیا انجام ہوا؟ ایک ایک کو چن چن کر مارا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد، ان کے آنکھوں دیکھا حال، وہ مختار سقفی جو بعد میں وہ بھی جہنم واصل ہوا، اس لیے کہ اس نے کام تو اچھے کیے تھے، قاتلان حسین کو پکڑ کر اس نے ان کو مارا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو جہنمی کر گیا۔ اس نے جب عبید اللہ بن زیاد کو پکڑ کر اس کو مارا اور سامنے اس کی سر، جیسے یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا تھا، ایسے قاتل حسین کا سر بھی، قاتلان حسین کا سر بھی سامنے کاٹ کر رکھا گیا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ امام حسین کا سر تھا تو تن سے جدا تھا، لیکن زبان پر اللہ کا کلام تھا، قرآن مجید جاری تھا۔ اور جب ان قاتلان حسین کے سر رکھے گئے، ہر سر کے اندر جب بھی کوئی سر رکھا گیا، جب پکڑ کر مارا گیا تو ایک سانپ آیا، وہ منہ سے داخل ہوتا تھا، نتن و ناک سے باہر نکلتا تھا۔ یہ ان لوگوں نے وہیں اپنے محل کے اندر اس منظر کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی بلوائی آئے تھے، ان کو شہید کیا گیا، شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان کل افطار ہمارے ساتھ کریں گے آپ۔ تو حضرت عثمان غنی نے اب نیا لباس پہنا۔ وہی دن تھا جن پر ان پر حملہ ہوا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب بلوائی باہر سے آئے، انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آخری پارہ، پہلا پارہ کے آخری صفحے پر یہ مقدس الفاظ ہیں۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کا خون کے قطرے قرآن پر گرے۔ وہ قرآن بھی مصر میں رہا، میوزیم کے اندر۔ پھر ضیاء الحق جب وہاں گئے تھے تو ان کو یہ تحفہ دیا گیا، وہ قرآن آج پاکستان میں ہے۔ تو یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ان کی تلاوت، ان الفاظ پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرے گرے۔ لیکن جس وقت حضرت نائلہ آپ کی بیوی آپ کی مدد کے لیے آئی تو ان ظالموں نے ان پر وار کیا اور ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا میرے حرم پر حملہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حلم بردبار تھے، لیکن بد دعا نکلی کہ یا اللہ انہیں ایسی موت دینا کہ یہ اتنے پیاسے ہو جائیں کہ اگر 7 سمندر بھی ان کو پانی پلا دیا جائے تو یہ ان کی پیاس ختم نہ ہو۔ پھر کیا تھا؟ وہی کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک وقت تھا کہ کسی نے کہا کہ باہر 2 آدمی ہیں، العطش کی صدائیں دے رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں، کتے کی طرح زبان کو باہر نکالا ہوا ہے۔ پتہ کیا کون ہے؟ تو پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ تو ظالم جو دناتا پھرتا ہے، آج ظلم کرتا ہے، اس ظالم کی گرفت بہت قریب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے دن بھی اس پر جو ہے بہت بڑا ان کی گرفت ہے۔ اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہے۔ یہ حجاج بن یوسف جو ہے اچھے کام بھی کیے، اس نے قرآن پر جو یہ حرکات ہیں یہ انہیں لگائے، اچھے کام بھی کیے، لیکن ایک کام جو سب کو مٹا کر لے گیا وہ ایک تابعی کا قتل تھا۔ ایک تابعی کو شہید کیا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کیا۔ اور کیونکہ یہ حق بات کرتے تھے، کہتے یہ پیغام بھیجتے تھے، جہاں بیان ہوتا تھا بیان کرتے، کہتے کہ
یہ حجاج بن یوسف کے لیے کہ ظلم نہیں کرو، ظلم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، ظلم نہیں کرو۔ ایک دن ان کو پکڑوا لیا اور بہانہ بنایا کہ ہاں بتاؤ تمہارا نبی کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہمارے آقا و مولا ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں شانوں سے نوازا ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے رفیق ہیں، سفر حضر کے اندر آپ کے ساتھ رہے اور آج یار مزار ہیں۔ اس کو فرمایا کہ عمر کے بارے میں کہا، فرمایا عمر تو فاروق ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا عثمان حیا شرم کے پیکر ہیں۔ علی کے بارے کیا ہے؟ فرمایا علی داماد رسول ہیں، نبی کریم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنی پیاری لخت جگر ان کو دی۔ فرمایا کہ اچھا میرے بارے کیا خیال ہے؟ فرمایا تمہارے بارے خیال اچھا نہیں ہے، تم بڑے ظالم ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، کیا کہہ رہے ہو میرے سامنے؟ پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا؟ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، جو حشر کرنا ہے، جو بات کرنی حق بات ہے، اس ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں کہا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جلاد کو بلایا، آؤ ان کو قتل کرو۔ جب ان کو قتل کیا گیا تو اتنا خون نکلا، جہاں پر ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا، وہاں سے خون بہا اور اس کا جہاں وہ تخت لگا تھا نا، اس کا جہاں بیٹھتا تھا، اس کے نیچے تک خون چلا گیا۔ اس نے کہا ہم نے کتنے قتل کیے، یہ کتنے کو قاتل ہے، کتنے قتل کیے، لیکن کسی کا خون اتنا نہیں نکلا۔ اطباء نے کہا بات یہ ہے کہ جب دوسروں کو قتل کیا تو ان کا خون موت کی ڈر کی وجہ سے سڑ جاتا تھا، لیکن یہ وہ شخص تھا اسے موت کی پرواہ نہیں تھی، موت کا ڈر نہیں تھا۔ شہید تو کر دیا، لیکن بعد میں یہ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، علامہ ابن حجر مکی نے بعد میں ایک صالح شخص کو ان کی خواب کے اندر حجاج بن یوسف ملے اور انہوں نے پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بڑے عذاب کے اندر ہو۔ ہر قتل کا جو عذاب ہے، جو قتل کیا، ایک قتل کا گناہ عذاب مجھے دیا گیا، لیکن جو میں نے سعید بن جبیر کو قتل کیا وہ 70 قتل کا عذاب مجھے دیا گیا۔ تو یہ ظالم کو جب اللہ رب العزت کے حکم سے عدول کرتا ہے اپنی چیز کو، جیسے میں نے اس کا ظلم کا معنی بتایا کہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹا دینا، جو کسی کا مقام ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، آخری لمحات ہیں، اس بات کو سمجھیں کہ ظلم یہ ہے کہ جو کسی کا مقام ہے اس مقام پر اسے نہ سمجھنا۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم وضع الشیء علی غیر محلہ، جو کسی چیز کا محل نہیں ہے، غیر محل پر کسی چیز کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو لہذا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے جن کو دیا ہے، اگر ان مقام کی ہم پرواہ کیے بغیر گزر جاتے ہیں تو ہم ظالم ہیں۔ والدین کا ایک مقام ہے، والدین کو مقام دو۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے۔ بیویوں کے پجاری بعد میں بنو، بیوی کا حق ہے لیکن بعد میں ہے۔ وہ اپنے بیویوں کی خاطر، اولاد کی خاطر والدین کو دھکے دے کر نکال دینا، والدین کے ساتھ غلط بیہیویئر کرنا، غلط سلوک کرنا۔ والدین مجازی رب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو جو مقام تھا وہ مقام انہیں نہیں دیا تم نے، اور پھر تم ظالم ٹھہرے، اور ظالم کی گرفت اللہ رب العزت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے والدین کے بعد بیوی بچوں کا حق رکھا ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑو۔ شریعت اللہ رب العزت کا پسندیدہ اسلام، دین اسلام، وہ ہر کسی کو اپنے حقوق اپنے اپنے مقام پر دیتا ہے۔ جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دو۔ اپنی بیوی بچوں کے متعلق بھی فرمایا
کہ سب سے عظیم صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ کتنے دیکھے ایسے لوگ کہ باہر تو سخی بنے پھرتے ہیں، گھر میں فرعون ہے، باہر دعوتیں اڑ رہی ہیں، گھر کے اندر جب آتے ہیں تو کوہرام مچ گیا، کیا ہو گیا آج، اتنا کچھ دیا تھا کہاں گیا۔ تو سب سے عظیم صدقہ جو ہے، وہ بڑا صدقہ جو ہے، وہ اپنے گھر اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بس یہ ایک پیغام تھا کہ ظالم کی گرفت ہے، یہ ہمارے وہ جو موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر عفو و درگزر، ظلم سے اجتناب کریں، عفو و درگزر، معافی دینا اور درگزر کرنا، یہ وطیرہ اپنائیے، یہ اصل مسلمانی ہے۔ تو اگلا موضوع جو ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر، وہ عفو و درگزر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔